حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں 61 ہجری میں شہید ہوئے. آج ہم صرف پورے سال میں 3 دن 10 دن 1 دن حضرت حسین کا تذکرہ کرتے ہیں، حضرت حسین کو یاد کرتے ہیں، حضرت حسین کی سبیلیں لگواتے ہیں، حضرت حسین کے تعزیے نکالتے ہیں، حضرت حسین کے نام کے ہم بہت کچھ کر لیتے ہیں. سوال یہ ہے کیا حضرت حسین کی زندگی 3 دن ہے؟ سوال یہ ہے کیا حضرت حسین کی زندگی 10 دن ہے؟ ہم نے تو یہ پڑھا ہے اور سب کی کتابوں میں لکھا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 55 سالہ زندگی ہے. ضرورت اس بات کی ہے ہم پوری زندگی حضرت حسین کے کردار کو سامنے رکھیں، ان کے کردار کو پڑھیں، ان کی سیرت کو پڑھیں، ان کے اقوال کو پڑھیں، ان کے اخلاق کو پڑھیں، اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں. حضرت حسین کا بچپنا کیسا تھا، حضرت حسین کا لڑکپنا کیسا تھا، حضرت حسین کی جوانی کیسے تھی، حضرت حسین کا بڑھاپا کیسا تھا، حضرت حسین کی تہجد کیسی تھی، حضرت حسین کی سخاوت کیسی تھی، حضرت حسین کی امامت قیادت سیادت کیسی تھی، حضرت حسین کے کان میں آزان کس نے دی، حضرت حسین کی تربیت پرورش کس نے کی. ہم حضرت حسین کی 55 سالہ زندگی اور تاریخ کو بھول کر صرف 3 دن 1 دن یاد رکھتے ہیں، یہ بالکل زیادتی ہے. بہرحال حضرت حسین اس امت کے شہزادے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے نور نظر ہیں. حضرت علی نے 9 شادیاں کی ہیں، اسی طرح 18 بیٹیاں ہیں، 15 بیٹے ہیں. پہلی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا سے کی. حضرت فاطمہ الزہرا محمد الرسول اللہ کی بیٹی ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن اطہر سے حضرت علی کی 3 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹے ہیں. زینب، رقیہ، ام کلثوم یہ بیٹیاں ہیں. حسن، حسین، محسن یہ 3 بیٹے ہیں. محسن کا بچپن میں انتقال ہوا. حضرت حسن بڑے بھائی ہیں حضرت حسین کے، اور حضرت حسین چھوٹے ہیں. اولاد میں فاطمہ کی اولاد میں حضرت حسین چھوٹے ہیں. روایات میں آتا ہے جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا نام حرب رکھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پوچھا علی بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا آقا حرب نام رکھا ہے. حضور نے فرمایا حرب نام ٹھیک نہیں ہے بلکہ اس کا نام حسین رکھ دو. حضرت حسین کا نام حضور پاک نے رکھا. آج لوگ فخر کرتے ہیں جی میرا نام فلاں ذاکر نے رکھا ہے، میرا نام فلاں چرسی نے رکھا ہے، میرا نام فلاں مفتی صاحب نے رکھا ہے، میرا نام فلاں قاضی صاحب نے رکھا ہے. حسین فخر کیوں نہ کرے جن کا نام محمد الرسول اللہ نے رکھا. ظاہر ہے جیسے آقا حسین ایسے بچہ حسین، ایسے ہی نام ہی حسین ہے. حسین حسین ہے اور حسن میں حسن ہے. حضور پاک نے خود ان کے کان میں آزان دی، ان کے کان میں تکبیر پڑھی، حضور پاک نے تحنیک دی. شیخ چبا کر حضرت حسین کے منہ میں ڈالا. آج ہمارے بچے کھیلتے ہیں، موبائل گیم کھیلتے ہیں، کمپیوٹر میں کھیلتے ہیں، اسی طرح پلاسٹک کے کھلونے سے کھیلتے ہیں، اسی طرح دیگر چیزوں سے کھیلتے ہیں. حسین وہ خوش نصیب ہے جو حضور پاک کی داڑھی سے کھیلا کرتا تھا. حسین وہ خوش نصیب ہے جو حضور پاک کی زلفوں سے کھیلا کرتا تھا. حسین وہ خوش نصیب ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک میں سواری کیا کرتا تھا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین فرماتے ہیں حضور پاک ایک موقع پر سجدے کی حالت میں تھے. حضرت حسین آئے، حضور پاک کی پیٹھ پہ سوار ہو گئے. حضور پاک نے بچے کو ڈانٹا نہیں، حضور پاک نے بچے کو اتارا نہیں، بلکہ حضور پاک نے سجدہ لمبا کیا اور سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے رہے جب تک حضرت حسین خود نیچے نہیں اترے. حضور پاک نے نہیں اتارا، سجدہ لمبا کیا لیکن اپنے نواسے کو نہیں اتارا. اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سونگا کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری دنیا کے پھول ہیں. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں حسن حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما لے. اے اللہ جو حسن حسین سے محبت کرتا ہے تو بھی اس سے محبت کر. اور اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. اب حضور پاک نبیوں کے سردار ہیں، حسین کی ماں فاطمہ جنت کی عورتوں کے سردار ہے. حضرت حسین
جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 سال تک حضور کی تربیت میں رہے، حضور کی آغوش میں رہے، حضور کے پاس آتے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے گھر سے نکلا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے آ رہے تھے، رسول اکرم کے کندھے پہ حضرت حسین سوار تھے۔ میں نے حضرت حسین سے کہا واہ شہزادے کتنی بہترین سواری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تم سواری کو دیکھتے ہو سوار کو نہیں دیکھتے ہو، سوار بھی کتنا خوبصورت ہے اس کی بھی تو تعریف کرو نا۔ اسی طرح حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بارگاہ رسالت میں آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں حسن و حسین تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی حسین کو چومتے، کبھی حسن کو چومتے، کبھی اس سے سونگتے، کبھی اس سے سونگتے، انتہائی پیار محبت کا اظہار، شفقت الفت کا اظہار فرماتے تھے۔ اقرا بن حابس نے کہا اے اللہ کے رسول میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے آج تک کسی کو نہیں چوما، آپ ان بچوں سے اتنا پیار کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یرحم لا یرحم، اللہ اس آدمی پر رحم نہیں کرتا جو مخلوق پر رحم نہیں کرتا ہے۔ یہ تو قابل رحم ہے، قابل شفقت اور محبت ہیں۔ اسی طرح حضور پاک کی ایک روایت میں آتا ہے حضور نے ان سے فرمایا اللہ پاک نے تمہارے دل سے اگر محبت نکال دی میرا کیا قصور ہے۔ حضور پاک کو بہت محبوب تھے، بہت پیارے تھے۔ ایک موقع پر ان کے رونے کی آواز آئی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ الزہرا سے کہا فاطمہ میرے بچوں کو مت رلاؤ، تمہیں پتہ ہے نا ان کا رونا مجھ محمد کو غمگین کر دیتا ہے۔ اسی طرح حضرت حسین سخی بھی بہت تھے، ان کی سخاوت کا اندازہ ایک واقعے سے ہوتا ہے۔ علماء نے لکھا یہ سواری میں گھوڑے میں سوار ہو کر چل رہے تھے، راستے میں کچھ غریب لڑکے زمین میں بیٹھ کر سوکھی روٹی کے ٹکڑے کھا رہے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کیا بہترین دعوت ہے، کیا تمہاری دعوت میں بھی شریک ہو سکتا ہوں؟ ان غریب بچوں نے حضرت حسین کو دعوت دی۔ حضرت حسین شہزادہ امت گھوڑے سے اترے، ان غریب لوگوں کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر سوکھی روٹی کھانے لگے اور آخر میں کہنے لگے یارو تمہاری دعوت کا بڑا مزہ آیا، تم نے میری دعوت کی اپنے دسترخوان پہ بٹھایا ہے، اب میں بھی تمہاری دعوت کرنا چاہتا ہوں، تم سارے لوگ میرے گھر میں آ جاؤ میں تمہاری دعوت کرتا ہوں۔ یہ ان تمام غریبوں کو اپنے گھر پہ بلایا، بلانے کے بعد ان کی دعوت کی۔ آج ایسا کون کرتا ہے، غریب کو کون منہ لگاتا ہے، اور وہ بھی شہزادہ ہو، وہ بھی کوئی صاحبزادہ ہو، وہ بھی کسی وزیر مشیر کا بیٹا ہو، وہ غریب کو ہاتھ نہیں لگاتا ہے۔ حضور کا نواسا ہے، جنت کے نوجوانوں کا سردار ہے، شہید کربلا ہے، اور اسی طرح جناب امت میں سب سے زیادہ قابل فخر اور قیمتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پیار کیا، ابو بکر صدیق نے ان سے پیار کیا، عمر فاروق اعظم نے ان سے پیار کیا، عثمان غنی نے ان سے پیار کیا، اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ نے ان سے پیار کیا، حضرت حسن نے ان سے پیار کیا۔ 20 سال تک حضرت معاویہ حکمران رہے، 20 سال تک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا خیال رکھا، ان سے پیار کیا، ان سے محبت کا اظہار کیا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے شہزادے ہیں۔ 61 ہجری میں 55 سال کی عمر میں، اب 55 سال کی عمر میں شہید ہوئے ہیں، تو ان کی شہادت کو ہم مصیبت نہ سمجھیں، ہائے حسین کی بجائے ہم واہ حسین کریں، اور پھر ہم دیکھیں ہم حضرت حسین کے کردار پر عمل کرتے نہیں کرتے ہیں۔ حضرت حسین خود بھی صبر کرنے والے، اپنی اہل عیال کو بھی صبر، اپنے بہنوں کو بھی صبر کی تلقین کرنے والے ہیں۔ حضرت حسین نے بے صبری کا کبھی بھی حکم نہیں دیا۔ آج اگر کوئی صبر کرتا ہے تو حسینی وہ ہے، جو بے صبری کرتا ہے تو وہ حسینی نہیں ہے۔ حضرت حسین باجماعت نماز پڑھنے والے ہیں، کبھی حضرت حسین نے ایک نماز بھی قضا نہیں کی، باجماعت نماز پڑھتے تھے۔ آج جو باجماعت نماز پڑھتے ہیں اصل حسینی وہ ہیں، اور جو باجماعت نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ حسینی نہیں ہے۔ حضرت حسین حافظ قرآن ہے، آج جو حافظ قرآن ہے جن کے پاس قرآن کی دولت ہے اصل حسینی وہ ہیں۔ حضرت حسین حامل قرآن ہے، عامل قرآن ہے، خادم قرآن ہے، راتوں کو قرآن پڑھنے والے، دنوں کو قرآن پڑھنے والے، میدان میں قرآن پڑھنے والے ہیں۔ آج جو قرآن پڑھتے ہیں قرآن کی خدمت کرتے ہیں اصل حسینی وہ ہیں۔ اور پھر تک نماز کی پابندی آپ دیکھیں، زور کی نماز، کربلا میں زور کی نماز کا وقت ہوا، ساتھیوں نے کہا حضرت نماز کا وقت
वक्त है, उधर दुश्मन हमला कर रहे हैं। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कुछ भी हो जाए हमने नमाज नहीं छोड़नी है। सलातुल खौफ अदा की, अपने लश्कर को दो हिस्सों में तकसीम किया, एक को दुश्मन के मुकाबले में भेजा और दूसरा हिस्सा हज़रत हुसैन के साथ नमाज पढ़ रहा है। ये हुसैनियत है। हम उधर हज़रत उमर को देखते हैं, यकुम मुहर्रम में मुसल्ले रसूल मस्जिद नबवी में हुजूर की जाए नमाज में हज़रत उमर मुसल्ले पे गिर रहे हैं लेकिन नमाज कज़ा होने नहीं दी। अब्दुर्रहमान इब्न औफ को कहा आगे बढ़कर नमाज पूरी करो। इधर करबला के मैदान में जंग छिड़ी हुई है, इधर भी लाशें हैं, इधर भी लाशें हैं, इधर भी जख्मी है, इधर भी जख्मी है, इधर से भी तीर है, इधर से भी तीर है। इस मौके पर भी हज़रत हुसैन ने नमाज नहीं छोड़ी। तो नमाज की पाबंदी हुसैनियत है और नमाज छोड़ना ये हुसैनियत नहीं है। इसी तरह हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अबू बकर सिद्दीक़ को अपना इमाम माना, उनके हाथ पे बैत की। तो अबू बकर को इमाम मानना ये हुसैनियत है, अबू बकर को गैर मुस्लिम कहना ये हुसैनियत नहीं है। हज़रत हुसैन ने हज़रत फारूक आज़म के हाथ पे बैत की, हज़रत फारूक आज़म को मानना हुसैनियत है, उनका इनकार करना हुसैनियत नहीं है। हज़रत हुसैन ने उस्मान गनी के हाथ पे बैत की, उस्मान गनी को मानना ये हुसैनियत है और उनका इनकार करना ये हुसैनियत नहीं है। हज़रत हुसैन और हज़रत हसन ने हज़रत अमीर माविया के हाथ पे बैत की, कूफा में अपने बाबा अली उल मुर्तज़ा की मस्जिद में बुलाया, उसके मिंबर पर बिठाया। बिठाने के बाद हज़रत माविया के हाथ पे बैत की। तो हज़रत माविया का अदब एहतराम करना, उनके हाथ पे बैत करना, उन्हें मुकाम और मर्तबा देना ये हुसैनियत है। हज़रत माविया से बुग़्ज़ रखना हुसैनियत नहीं है। तो जो हज़रत हुसैन ने किया, हज़रत हुसैन की दाढ़ी है, दाढ़ी रखना हुसैनियत है, दाढ़ी कटवाना ये हुसैनियत नहीं है। हज़रत हुसैन टोपी पहनते थे, हज़रत हुसैन ने जो काम किया आज जो वो कर रहे हैं तो वो हुसैनियत है। और उसकी मुखालिफत में अगर कोई जिंदगी गुजार रहा है तो वो हुसैन से दुश्मनी का इजहार कर रहा है। बहरहाल शहीद करबला 10 मुहर्रम को हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए, मजलूमाना शहीद हुए। इसमें एक बात ये भी मैं अर्ज़ कर देना चाहता हूँ, जैसे मैंने शुरू में कहा हज़रत हुसैन के बड़े बेटे बड़े भाई हज़रत हसन हैं और हज़रत अली के 15 बेटों में हैं। अब हज़रत हुसैन का तज़किरा होता है, चर्चा होता है, मजलिसें होती हैं, मरसी होते हैं। सवाल ये है हसन का क्या कसूर है? वो भी तो अली का बेटा है, वो भी तो नबी का नवासा है, वो भी तो फातिमा ज़हरा का लख्त जिगर है। आखिर उसके लिए मजलिस क्यों नहीं होती है? उसके लिए महफिल क्यों नहीं होती है? उसका तज़किरा क्यों नहीं होता है? वो तो बड़ा भाई है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनसे भी ज़्यादा प्यारा और लाडला है, उनका तज़किरा क्यों नहीं होता है? अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात हैं और हम इस पर फ़ख्र करते हैं। अहले सुन्नत वल जमात सहाबा का भी एहतराम करती है, अहले बैत का भी एहतराम करती है, सहाबा को भी अपनी आँख का तारा और ठंडक समझती है, अहले बैत को भी अपने आँख का तारा और ठंडक समझती है। हमारी अगर एक आँख सहाबा हैं तो दूसरी आँख अहले बैत हैं, हम दोनों के ग़ुलाम हैं। हम जहाँ हज़रत उमर की शहादत बयान करते हैं, जहाँ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की शहादत बयान करते हैं, जहाँ हज़रत उस्मान गनी की शहादत बयान करते हैं, जहाँ हम सहाबाए कराम की कदर व मंजिलत करते हैं, अदब एहतराम करते हैं, वह हम अहले बैत के भी नौकर और ग़ुलाम हैं। न हम सहाबा की तौहीन बर्दाश्त कर सकते हैं, न हम अहले बैत की तौहीन बर्दाश्त करते हैं। बहरहाल मुहर्रम का महीना हमें जिहाद का दर्स देता है, मुहर्रम का महीना अहले बैत से मोहब्बत का दर्स देता है, मुहर्रम का महीना हमें सब्र व इस्तिकामत का दर्स देता है, मुहर्रम का महीना हमें जालिम की आँख में आँख डालकर बात करने की हिम्मत दिलाता है। मुहर्रम का महीना हमें ये दर्स देता है कि जो जालिम है उसके आगे झुको नहीं, जो हक बात है उसको कभी छुपाओ नहीं। तो ये मुहर्रम का पैगाम है। अल्लाह मुझे भी आपको भी इस दर्स पर, इस पैगाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।